السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین میں محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین میں محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مومن کے لیے تو جانے ہستی ہے نماز، ایمان کی آگوش میں بستی ہے نماز، ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت پر، او زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز، او زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوگے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہے گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتوں سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہے گے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہا کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوگے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہے گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہے گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر لیا کرتے اور جب اذان سن لیتے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوگے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہے گے ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہے گے کہ ہم اذان کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں وقت ہوتے ہی نماز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا مقام، نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر کا مقام۔ جس طرح بغیر سر کے انسان نہیں، اسی طرح بغیر نماز کے مسلمان نہیں، حاضرین میں محفل، میں آپ کے سامنے نماز کے چند فضائل بتانا چاہوں گا، لحاظ بغور سماعت فرمائیں۔ طبرانی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں ہٹا لیے جاتے ہیں، اور حوران جنت ان نمازیوں کا استقبال کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، نمازی جنت کے مہمان ہیں اور حوران جنت ان نمازیوں کا استقبال کرتی ہے۔ یہاں تک کہ احیاء العلوم میں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، ہر صف 10,000 کی ہوتی ہے، ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے اس مومن بندے پر فخر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے اس وقت کوفے کے قلی کا واقعہ یاد آ گیا، ذرا غور سے سنیے گا، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ کوفے کے ایک شہر میں نہایتی امین اور قابل اعتماد قلی رہا کرتے تھے، جو لوگوں کی قیمتی امانتیں لے کر دور دور کے شہروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں کی امانتیں لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔
ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ راستے میں انہیں ایک مکار دھوکے باز ڈاکو ملتا ہے جو اپاہج ہونے کا ناٹک کر رہا تھا. وہ مکار ڈاکو کلی سے کہنے لگا, بھائی میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں, اگر تم مجھے اپنے خچر پر سوار کرا لو گے تو میں تمہیں 1 دینار کرایہ دیا کروں گا. بھولے بھالے قلی اس ڈاکو کے دھوکے میں آ گئے اور اسے رحم کھا کر اپنے خچر پر سوار کرا لیا. قلی عام راستے پر بڑھنے لگے تو ڈاکو نے رکایا اور کہا, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ راستہ تو بہت ہی لمبا ہے, میں تمہیں ایک قریب کا راستہ بتاتا ہوں جہاں گھاس اور پانی بے افراد ملیں گے. بھولے بھالے قلی اس ڈاکو کے دھوکے میں آ گئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے. ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ راستے میں گھنا جنگل آ گیا جہاں انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی اور آگے کا راستہ بھی بنتا. اتنے میں وہ ڈاکو کچر سے کدی مارتا ہے اور خنجر نکال کر کلی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. کلی یہ سب دیکھ کے کہتے ہیں, بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ڈاکو کہنے لگا, کیا تم دیکھ نہیں سکتے یہ سب تمہارے جیسے ہی مسافروں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں ہیں جنہیں میں نے دھوکے سے لا کر قتل کر دیا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا. کلی نے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ کہا, بھائی تم میرا سارا مال لوٹ لو مگر مجھے خدا کے لیے قتل نہ کرو. ہرچند کلی روتے گڑ گڑاتے رہے مگر وہ دھوکے باز ڈاکو جس کے سینے میں دل کی جگہ شاید سخت پتھر کا ٹکڑا تھا بالکل بھی رحم نہیں کھایا. ہر طرف سے مایوس کلی نے کہا, مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, اس کے بعد تم مجھے قتل کر لینا. ڈاکو نے کہا لگایا اور کہا, اچھا ٹھیک ہے مگر جلد کرو. کلی نے نماز شروع کی. پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی آیت یاد نہ آئی. اتنے میں کلی کی زبان سے پریشانی کے عالم میں یہ آیت جاری ہوئی, اما یجیب المضطر اذا دعاہ, یعنی مجبور کی پکار کو کون سنے جب وہ اپنے آقا و مولا کو پکار رہا ہو. کلی آیت پڑھنے لگے. اتنے میں ان کے آنکھوں سے آنسو کی دھار ان کے رخسار پر بہنے لگی. اتنے میں جنگل سے ایک سوار نمودار ہوا. اس سوار نے ڈاکو کی گردن پر ایسی شمشیر ماری کہ اس کا سر تن سے الگ ہو کے زمین پر گر پڑا اور اس کی لاش پر آنکھ کے شعلے بلند ہو گئے. کلی نے سلام پھیر کر نماز مکمل کی اور دیکھا کہ ڈاکو کی لاش پر تو آگ لگ گئی ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ کلی نے اس شخص سے کہا, بھائی مجھے تم اتنا بتا دو, تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے, کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو سوار کہنے لگا, میں اما یجیب المضطر فرمانے والے آقا و مولا کا ایک نیک بندہ ہوں جو اسی کے حکم سے تمہیں بچانے آیا ہوں. اب تم آزاد ہو اور جہاں چاہو چلے جاؤ. بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے, دنیا سے قبر تک, قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک. حاضر میں محفل میں اپنا بیان ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا, لہٰذا بغور سماعت فرمائے. یہ مقدر بھی کیسا ہے میرا کہ کوئی آرزو مکمل نہ ہوتی میری, یہ مقدس محبت بھی کیسی ہے میری کہ مسلسل چاہتوں میں بھی نماز نہ ہوتی میری, کہ مسلسل چاہتوں میں بھی نماز نہ ہوتی میری. کہنے سننے سے زیادہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.